معزز خواتین و حضرات، اب آپ کے سامنے بھی کچھ آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ انسان کی خلقت جو ہے نا، یہ بہت ہی عجیب ہے۔ اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں۔ فرشتے جو ہے یہ پاک مخلوق ہے، اس کے اندر شر نہیں ہے۔ فرشتے پاک مخلوق ہے، اس کے اندر شر نہیں ہے۔ اور جو جانور ہے ان کے اندر شعور نہیں ہے، اور وہ ان کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں جبلت کے مطابق، چیر پاڑ ڈسنا ساری چیزیں مطلب اس میں ہوتی ہیں، لیکن وہ سب جبلت کے مطابق ہوتی ہے، ان کا اپنے اس میں شامل نہیں ہوتا، یعنی مکلف لوگ نہیں ہیں۔ انسان کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں۔ انسان کو حیوان ناطق بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہے جانور کی صفات والا۔ مثلا جو جانور جس طرح کرتے ہیں، کھانا پینا سونا اور جو اور حیوانیت کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ سب اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے اس کو عقل سے نوازا ہے، اس عقل کی بنیاد پر اس کو مکلف کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر عقل کسی کی ختم ہو جائے تو مکلف نہیں رہتا، یعنی اگر وہ پاگل ہو جائے، مجذوب ہو جائے، تو پھر اس پر شریعت لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ اصل میں یہ عقل ایسی چیز تھی جس نے اس کو وہ ممتاز مقام بخشا ہے۔ تو جیسے وہ نہیں رہتا تو پھر وہ بالکل وہی بن جاتا ہے، مکلف نہیں رہتا۔ البتہ چونکہ اس میں ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی ویسے پاگل ہو چکے ہوں تو ان کی بات تو ایسی ہے کہ قابل رحم تو ہوتے ہیں، لیکن بزرگ تو نہیں ہوتے۔ قابل رحم ہوتے ہیں، بزرگ نہیں ہوتے۔ لیکن اگر کوئی اللہ والا ہو اور کچھ ایسے انہوں نے اشغال کیے ہوں، ذکر کیے ہوں، جس کی وجہ سے وہ برداشت نہ کر سکے اور اس کا دماغ آؤٹ ہو جائے، تو وہ ایسے جیسے کوئی بزرگ فوت ہو جائے، مطلب یہ کہ اب اس کے اعمال ختم ہو گئے، اعمال اس کے مزید جاری نہیں رہیں گے، لیکن اس کی وہ پوزیشن کی وجہ سے جو پہلے تھی اس کا جو اعزاز ہے برقرار ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تکلیف دینے سے نقصان بھی ہوتا ہے، مطلب یہ کہ وہ ہے بے ادبی کرنے سے یا کوئی اس طرح، تو ایسے لوگ کے قریب نہ جانے میں فائدہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے میں پھنسے ہوتے ہیں، وہ مرزوبوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ مرزوب کی زبان سے کوئی چیز نکل جائے گی، ہمیں مل جائے گی۔ شارٹ کٹ سب چاہتے ہیں نا، مسئلہ یہی ہے، شارٹ کٹ کے پیچھے لوگ پڑے ہوتے ہیں، وہ جو اصل راستہ ہے شریعت کا اس کی طرف لوگ نہیں جاتے۔ تو یہ مطلب وہ مرزوب کہ حالانکہ مرزوب جو ہے نا خود اپنے کنٹرول پہ نہیں، تو آپ کو کیا دیں گے، بلکہ وہ اگر کوئی چیز دے تو بھی نہیں لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو جو دولت عقل عطا فرمائی ہے، اگر وہ اس کے کسی ایسی چیز کے دینے کی وجہ سے جو آپ کھا لیں اور آپ کا عقل بھی ختم ہو جائے تو آپ نے فائدہ اٹھایا نقصان اٹھایا؟ نقصان اٹھایا۔ تو ہم ایسے لوگ ہاں اگر چلے جاتے ہو تو ہم اپنے آپ کو رسپانسبل بھی بنا دیا، اب ظاہر آپ اس کو نقصان بھی نہیں دے سکتے، کوئی اور مطلب بے ادبی بھی نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، ایسے لوگ کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ بہتر یہی ہے۔ فائدہ مرشدین سے ملتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ جل شانہ نے اس مقام پہ پہنچایا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگ کے فائدے کا کچھ کام کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں سے کیونکہ انبیاء کے نقش قدم پہ ہوتے ہیں، یعنی جیسے انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ حضرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ان کو ملا ہوتا ہے وہ دوسروں کو دیتے ہیں، اس طرح ان کی ترتیب پر یہ مشائخ ہوتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ان کے ذریعے سے پھر باقی مخلوقات تک بھی پہنچا دیتے ہیں، مجھے فیض ہیں وہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو ایسے حضرات کے پاس جانا چاہیے، مرزوبوں کے پیچھے مطلب نہیں بھاگنا چاہیے۔ تو درمیان کی بات آ گئی۔ بعد میں عرض کر رہا تھا عقل ایک ایسی دولت ہے جس کی وجہ سے انسان ممتاز ہے۔ اچھا، اب یہ بات ہے کہ انسان کے اندر عقل موجود ہے، نفس موجود ہے، دل موجود ہے، یہ تینوں نظام انسان کے اندر موجود ہے، اور ہر نظام کا اپنا اپنا رول ہے۔
حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ٹاپک پر جب بات کرنی شروع کی تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی. ان کو حضرت نے فرمایا لطائف ہیں. وہ لطائف کا علم جس کو نہیں ہوتا فرمایا وہ ایسا ہے جیسے اور علاج کر رہا ہو وہ ایسے جیسے ٹوٹکوں سے کوئی علاج کر رہا ہو کہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور ٹھیک نہیں بھی ہو سکتا. مطلب بس چل پڑا تو چل پڑا, نہیں چلا, کوئی اس کا باقاعدہ طریقہ نہیں ہوتا. اور جو لطائف کا علم رکھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے حکیم حاذق یا اسپیشلسٹ یا ڈاکٹر جو ماشاءاللہ سوچ سمجھ کر ایک نظام کو جان کر اس کے مطابق کوئی کام کرتا ہے تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو اب یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ان نظاموں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان نظاموں کو کوئی سمجھ لے تو اس سے واقعی فائدہ ہوتا ہے. مطلب ایک کم از کم ایک ترتیب سمجھ میں آ جاتی. مثلا جو کام نفس کا ہے تو آپ اس کا سمجھ کر اس کے مطابق اس کا علاج کریں. جو کام دل کا ہے تو آپ اس کو سمجھ کر اس کے مطابق اس کا علاج کر لیں. جو کام عقل کا ہے تو اس کے مطابق آپ اس کا سوچیں. ان کوئی سب کچھ کا علیحدہ ترتیب ہوتی. تو ان حضرات نے بات فرمائی کہ جو نفس ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے پورے جسم کو چلانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کا ادراک نفس کرتا ہے. بس ہمارا جو جسم ہے یہ کھانا پینا چاہتا ہے کیونکہ اس سے اس کو انرجی ملتی ہے, آرام بھی کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس سے دوبارہ انرجی ریکور ہوتی ہے. اچھا یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ کچھ اس کی خواہشات ہوتی ہے جس کی بنیاد پر یہ چل رہا ہوتا ہے. اب اس میں یہ بات ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کے بغیر تو انسان قائم نہیں رہ سکتا, یہ اس کی ضرورت ہے. تو اس کا اللہ پاک نے پابندی بھی نہیں لگائی. صرف ایک پابندی ہے کہ حلال طریقے سے ہو. مثلا کھانا پینے کی پابندی تو نہیں ہے نا, لیکن حلال طریقے سے ہو. حرام طریقے سے تو آپ کھانا پینا نہیں کر سکتے نا, اس کے لیے آپ کو حلال طریقے کا کوئی انتظام کرنا پڑے گا. تو یہ اس پہ پابندی نہیں لگائی جو ضرورت کی چیزیں ہیں. لیکن جو خواہشات ہیں وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ خواہشات ان لمیٹڈ ہوتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, اگر کسی کی یہ خواہش ہو کہ پوری دنیا کی دولت میرے پاس ہو تو آپ اس کو اجازت دیں گے اس کی؟ سارے خواہش تو ہو سکتی ہے اور ہے لوگوں کی ہے. مطلب ایسا ہو کہ ساری دنیا کی دولت میرے پاس. انسان کی ضرورت تو جتنی سے پوری ہوتی ہے وہ تو بہت تھوڑی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کی ضرورت 1 لاکھ سے پوری ہوتی ہے, اس کے پاس 1 لاکھ روپے آ گئے, اب اس کے بعد جو مزید اس کے پاس ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کو بینک میں رکھے, خوش ہو گئے کہ میرے پاس پیسے ہیں. اس کے علاوہ اس کا کیا رول ہے؟ مطلب کوئی اور رول تو نہیں ہے بس اس کا, بلکہ صرف اب ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ میں اتنے لوگوں سے زیادہ مالدار ہوں. آپ حضرت اخبارات میں پڑھتے ہوں گے, آج کل نیٹ پر آ جاتا ہے کہ فلاں صاحب جو ٹاپ سب سے زیادہ جو مالدار ہیں ان 7 میں اس کا نمبر آ گیا یا فلاں کا نکل گیا. ہاں جی, اب وہ فلاں پہلے پوزیشن تھا اب دوسری پوزیشن پہ آ گیا. یہ بات ہوتی نا. اب گویا کہ ان کی کمپٹیشن صرف اس میں ہوتی ہے کہ پہلے پوزیشن پہ ہو, دوسری پوزیشن پہ, تیسری پوزیشن پہ ہو. اسی میں سارا معاملہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے ان کو کتنی ایگزرشن کرنی ہوتی ہے, کتنی ٹینشن لینی ہوتی ہے, کتنے لوگوں کے حقوق خراب کرنے ہوتے ہیں, کتنے ظلم کرنے ہوتے ہیں صرف اس بات پر کہ میں دوسری سے پہلے پوزیشن پہ چل گیا. تو یہ وہ خواہشات نفس ہے جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ وہ خواہشات نفس ہے جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس طریقے سے لذت کی چیزیں ہیں. اب ایک انسان چاہتا ہے کہ ساری لذت کی چیزوں پر میرا قبضہ ہو تو ظاہر اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. دوسرے لوگ کا بھی حق ہے نا. اب سب سے اچھا مکان میرا ہو, سب سے اچھی گاڑی میری ہو, سب سے مطلب اچھے کپڑے میرے ہو, ٹھیک ہے جی, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر دی ہے تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس پر پابندی نہیں ہے. لیکن اس کی وجہ سے آپ کسی کو ڈیگریڈ کر لے یا نام و نمود کے لیے کر لے اور خواہ مخواہ اس چیزوں کو اپنے سر کے اوپر سوار کر لے تو اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی نا. تو یہ لذات کی جو طلب ہے یہ بھی ایک لمٹ تک اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. اس طریقے سے جو ہے نا وہ یہ مطلب میں سب سے بڑا پوسٹ پر ہوں, سب سے مطلب زیادہ میری مثال کے طور پر ایک شخص سے پہلے جو ہے نا وہ کاؤنسلر بن گیا, اس کاؤنسلر سے پھر اب وہ جو ہے نا وہ
MPA بننا چاہتے ہیں, MPA سے پھر MNA بننا چاہتے ہیں, MNA سے پھر پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں, پرائم منسٹر سے پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا بننا چاہتا ہے. اب انلمیٹڈ, اگر جائز طریقے سے پھر بھی کوئی بات ہی, لیکن اس کے ناجائز حربوں کو استعمال کرنا اور لوگوں کے حقوق کو دبانا, اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی نا. تو اس کا مطلب نفس کی کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جس کی اجازت دی جا سکتی ہے, اور کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. تو جو انسان کی ضرورت میں آتی ہے وہ شریعت نے بھی پابندی نہیں لگائی. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسپیشل قانون موجود ہے, ان لنفسک لک حق, بے شک تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. ہاں جی, فرمایا آپ رضی اللہ عنہ سے کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. اتنا سو جتنا سونے کی ضرورت ہے, اتنا کھاؤ جتنا کھانے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جان دی ہے کہ جس مقصد کے لیے, تو اس کو اتنا مطلب ظاہر مینٹین رکھنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ رکھو, تاکہ وہ کام تو آپ کر سکو نا. تو یہ اس کی پابندی نہیں ہے, اس کا یہ بالکل ٹھیک. لیکن جو باقی چیزیں ہیں وہ اصل بات یہ ہے کہ اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کی حکمت کیا ہے ان چیزوں کی. ان کی حکمت یہ ہے کہ جو بھی دنیا کے اندر پسندیدہ چیزیں ہیں انسان کی, چاہے وہ کسی رخ سے بھی ہے, مثلا خوبصورتی کے لحاظ سے, مضبوطی کے لحاظ سے, یا مطلب یہ کہ مطلب جس کو انسان پسند کرتا ہے, تو جو بھی ہے یہ اصل میں جنت کے نعمتوں کے نمونے. آپ حضرت نے قرآن پاک میں اس آیت کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ اس میں کہ جنتی کہیں گے کہ یہ تو بالکل اس طرح تو ہم نے دنیا میں بھی دیکھ, اتوبی متشابہ, مطلب یہ کہ وہ جیسے سیب ادھر ادھر بھی, کیلا ادھر بھی ادھر بھی, انار ادھر بھی ادھر بھی. اب اگر کسی نے انار یہاں نہیں کھایا ہوتا تو وہ جنت کا انار کا اس کو بتایا تو کیا سمجھتا. تو انار کو کھایا ہے, انار کے مزے کو چکھا ہے, تو پھر جنت کے انار کی طلب ہوگی نا. تو اس لیے کچھ مزے ایسے ہیں جو دنیا کے مزے, یہاں جنت کے کچھ مزے انکمپلیٹ فارم میں یہاں دنیا میں بھیج دیے تاکہ یہاں کے لوگوں کو پتہ چل جائے اور وہ جنت کے نعمتوں کا وہ کر لیں. یہاں پر ہم مکان بناتے ہیں اور بڑی محنت سے بناتے ہیں, لیکن یہ جو محنت ہوتی ہے تقریباً 1.5 سال میں جو مکان بنتا ہے وہ ہم کتنے استعمال کرتے ہیں. ظاہر مطلب زندگی بھری استعمال کر سکتے ہو. زندگی ہماری کتنی ہوتی ہے, ہاں جی. اب اگر کوئی 100 سال بھی جی رہا ہو تو 100 سال ہی استعمال کرے گا, اور اس سے تو استعمال نہیں کر سکتا. تو اگر سال میں اس میں بن گیا تو اس کا صرف ریشو 1:100 ہو گیا, اتنا آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ماشاءاللہ آپ نے گھر کو دیکھ لیا کہ گھر کیا ہوتا ہے, ایسا اس سے زیادہ خوبصورت, اتنا خوبصورت, اتنا بڑا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. جو حدیث شریف کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے, اس قسم کی چیزیں آپ کو بہت کم محنت پر دنیا میں ادھر ملے گی. مثلا چاش کی 2 رکعت پڑھیں گے تو ایسا مال ملے گا کہ اس میں یہ ہوگا, اس میں یہ ہوگا, اس میں یہ ہوگا, بہت تفصیلات اس میں بتائی گئی. تو اب یہ کہ اگر مجھے اپنے گھر یہاں پر پسند ہے تو اس سے کم از کم مجھے یہ میسج ملنا چاہیے کہ مجھے جنت کی گھر کی بھی فکر کرنی چاہیے. اس کو حاصل کرنے کے لیے جس محنت کی ضرورت ہے وہ محنت بھی کرنی چاہیے. اس طرح مجھے اگر یہاں کھانے پینے کی چیزیں پسند ہے تو مجھے جنت کے کھانے پینے چیزوں کا بھی فکر ہونا چاہیے, اس کے لیے بھی مجھے محنت کرنی چاہیے. تو یہ اصل میں اللہ پاک نے ایک نظام بنایا کہ نفس کی جو خواہشات ہے یہ اصل میں اس کی بڑی حکمت اس میں رکھی ہے, لیکن جس سے شر ہو سکتا تھا اس کو کنٹرول کر لیا اور اس کو منع فرمایا. تو نفس جو ہے اس کا جو پہلا اسٹیج ہے جو نفس ہمارا ہے اس کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے. ہر شخص نفس ہمارا کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, ایک شیطان اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور ایک نفس ہمارا پیدا ہوتا ہے ساتھ. یہ بالکل بائی ڈیفالٹ ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا تھا؟ آپ سے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا, لیکن وہ مسلمان ہو گیا. ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, ہاں جی, وہ مسلمان ہو گیا. تو اب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے اور نفس کے ساتھ, نفس کا تو قرآن پاک میں بتایا گیا نا, ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, وہ تو جو ہے نا وہ صاحب قرآن میں بتایا گیا. تو جو بائی ڈیفالٹ نفس ہے جس پر کوئی تربیت, جس پہ کوئی محنت ابھی نہیں ہوئی, تربیت اس کی نہیں ہوئی, یہ نفس ہمارا کہلاتا ہے. اب اس کا ذرا تھوڑا سا ترتیب دیکھ لیں. جیسے پانی کی فطرت ہے نیچے کی طرف جانا,
پانی کبھی خود بخود اوپر نہیں جا سکتا. پانی جائے گا تو نیچے کی طرف جائے گا. اس کو اگر آپ کو نیچے جانے سے روکیں گے بھی تو اس پر بھی محنت کی ضرورت ہے. ڈیم کیا ہوتا ہے؟ ڈیم یہی تو ہوتا ہے کہ آپ نے پانی کو روک دیا نا, کنٹین کر لیا, آپ نے آگے نہیں بڑھنے دیا تو وہ ڈمپ ہو گیا اور اس سے ڈیم بن گیا. تو اسی طریقے سے مطلب جو پانی ہے اس کی فطرت ہے کہ نیچے کی طرف جاتی ہے, تو انسان کی نفس کی فطرت ہے کہ برائی کی طرف جاتا ہے. بالکل یہی الفاظ ہے نفس ہمارا کہ الفاظ قرآن پاک میں یہ تو برائی کی طرف ہی مائل کرتی ہے. تو اب یہ نفس ہمارا ہے, اگر اس پر کوئی محنت کرے, محنت اس کی کیا ہے؟ اللہ جل شانہ اس نفس کے اندر شر بہت ڈالا ہے, مطلب شر ہے موجود, جو قرآن پاک میں ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. بس الہام کی اللہ پاک نے اس کو, اس کا شر, اس کا فجور اور اس کا جو ہے نا وہ خیر یعنی تقویٰ, دونوں اللہ پاک نے الہام کیے. البتہ یہ بات ہے کہ فجور اس میں خود موجود ہے, تقویٰ اس میں لانا پڑے گا. کیسے لانا پڑے گا؟ اس میں جگہ ہے. اب جیسے مثال کے طور پر اس کمرے میں روشنی ہے, تو جب تک روشنی اندھیرا نہیں ہے, جب یہ روشنی ختم ہو جائے تو اندھیرا ہو جائے گا. اب اس میں اندھیرا خود بخود ہے لیکن روشنی کا انتظام ہے. اب کائنات میں جہاں جہاں پر کوئی سورج نہیں ہے, کوئی ستارہ نہیں ہے, وہاں پر اندھیرا ہے, وہاں اندھیرا ہے. لیکن جہاں پر کوئی, اب رات میں آپ باہر نکلو نا, کسی ویرانے کی طرف نکلو تو کیا خیال ہے کدھر روشنی ہوگی؟ مطلب کوئی جگہ روشنی ملے گی؟ ہاں کوئی گھر ہوگا, اس کے اندر کوئی بلب جل رہا ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا یہاں پر بس روشنی ہے. تو اندھیرا خود بخود ہوتا ہے اور روشنی آپ کو اس میں پیدا کرنی ہوتی ہے. اسی طریقے سے مطلب جو ہے نا وہ یعنی شر اس کے اندر خود بخود ہے لیکن اس میں خیر لانا پڑے گا. خیر کے لیے محنت ہے, خیر کے لیے محنت ہے. تو اب یہ بات ہے کہ یہ جو شر والا جو نفس ہے جو خود بخود ہے, اس کے اوپر محنت ہے. اور وہ محنت کیا ہے کہ اس میں اللہ پاک نے صلاحیت رکھی ہے کہ جس وقت یہ شر کی طرف مائل ہوتا ہے نا, تو اگر آپ اس کی بات نہ مانیں اور نہ ہونے دیں وہ چیز, یہ مانگے گا لیکن اگر نہ ہونے دیں تو اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. مثلا اس کا زور مثال کے پہلے 100 یونٹ تھا, آج وہ چیخا کہ مجھے یہ چیز دے دو زور سے. جیسے بعض لوگ مجھے کہتے ہیں جی ہماری آنکھ اٹھی جاتی ہے, کیا کرے شاہ صاحب, ہماری آنکھ اٹھی جاتی ہے. جی تو اب ظاہر مطلب ہے کہ اس میں 100% مطلب 100 یونٹس کا طاقت ہے. جب آپ اس کو ایک دفعہ نہیں بننے دیں گے تو پھر کیا ہوگا, اس میں طاقت پھر بھی ہوگی لیکن کم ہو جائے گی. یعنی جیسے 99 یونٹس کے ساتھ زور کرے گا, اگلی دفعہ جب آپ نہیں مانیں گے تو 98 کا کرے گا, اگلی دفعہ نہیں مانیں گے تو 97 کا کرے گا. میں آپ کو اس کی آسان مثال دیتا ہوں, بہت آسان سے آپ سمجھ بھی جائیں گے. ایک شخص ہے بالکل نماز نہیں پڑھنا چاہتا, نہیں پڑھتا, عادت ہی نہیں ہے. اس کو لوگ منتیں کرتے بھائی نماز پڑھو, کہتے ہیں مجھ سے پڑھی نہیں جاتی, بڑا ڈیٹ نہیں پڑھ سکتا. اس کا کوئی ایسے جگری دوست ہوتا ہے جس سے وہ مجبور ہو جائے, وہ کہتے ہیں یار تم نے نماز پڑھنی ہے میرے ساتھ, چاہے آپ مر بھی جائے لیکن میرے ساتھ پڑھنی ہے. تو دوستوں سے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں بعض دفعہ. اس کے ساتھ اگر ایک نماز اس نے پڑھ ہی لی تو دوسری نماز بھی کیا اتنی مشکل ہوگی اس کے لیے جتنے پہلی تھی. کچھ فرق پڑ جائے گا نا, ہاں اتنا فرق پڑ گیا. اب اگر 2 نمازیں پڑھ لی تو پھر تیسری اور آسان, 3 پڑھ لی تو چوتھی اور آسان. اب اگر یہ وداؤٹ بریک پڑھتا رہے نا تو بزرگ فرماتے کہ 40 دن اگر اس نے مسلسل 5 نمازیں روزانہ پڑھی, اب یہ نماز نہیں چھوڑ سکے گا, یہ پکا نمازی بن جائے گا. تو اب یہ کیا بات, پہلے نماز پڑھ نہیں سکتا تھا, 40 دن پہلے کی بات ہے, اور 40 دن کے بعد نماز چھوڑ نہیں سکتا, یہ کیا بات ہے؟ نفس نے مان لیا نا. بس نفس کی یہ صلاحیت اللہ پاک نے جو پیدا کی اس سے کام لینا چاہیے, اس سے کام لے, اس کی بات نہ مانو. نفس جو چیز مانگتا ہے آپ اس کو نہ دے تو اس کو کہتے ہیں مجاہدہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجاہدہ. بس یہی مجاہدہ ہے کہ آپ اس کو نہ دیں. مثال کے طور پر رمضان شریف میں کیا کرتے ہیں, مجاہدہ ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ کہ کانا مانگتے ہیں نہیں دیتے, پیرا مانگتے ہیں نہیں دیتے. بس ظاہر مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں بس یہ صبح صادق سے لے کر مغرب تک تو تمہاری بات نہیں چلے گی. ہاں اس کی بات ہم آپ کی بات مان لیں گے لیکن اس سے پہلے درمیان میں کوئی بات نہیں چلے گی. تو ہم پہلے سے اس کو کہہ چکے ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے نہیں ہوگی. تو اسی طریقے سے ہمارا جو نفس ہے اس کے اندر یہ صلاحیت اللہ پاک نے رکھی ہے
یہ جو نا اب اس میں بہت اچھی بات آ گئی. ابھی میں نے آپ کو دوست کی مثال دی نا, دوست کی دوستی سے انسان مجبور ہوتا ہے. کس لیے مجبور ہوا ہے؟ کس لیے مجبور ہوا؟ کہ دوست کے ساتھ محبت ہے. محبت کی وجہ سے مجبور ہوا نا. یہی راز بزرگوں نے جان لیا. تم نے یہ کیا کہ جو نفس علاج کے لیے تیار نہیں ہے اس کو مجبور کرنے کے لیے یہ کرو کہ اس کی دوستی, دل کی دوستی اللہ کے ساتھ کرا. دیکھیں نا, مقابلہ تو نفس کے ساتھ ہے, لیکن دوستی کہاں پر ہوتی ہے؟ محبت کدھر ہوتی ہے؟ محبت دل میں ہوتی ہے. محبت اور نفرت دل میں ہوتی ہے. ایمان اور کفر دل میں ہوتا ہے, اور یہ جو خواہشات ہوتے ہیں وہ نفس میں ہوتے ہیں. تو اب یہ والی بات ہے کہ اگر ہم لوگ اس دل کی محبت کو اللہ کے لیے پیدا کر لیں, چاہے وقتی طور پر کیوں نہ ہو, تو وقتی طور پر یہ نفس کو دبا سکے گا اور کرنا پڑے گا اس کو. جیسے وہ اپنے دوست کے لیے اس نے نماز پڑھی لی, تو اسی طریقے سے اگر مطلب کوئی کچھ دیر کے لیے اللہ کی محبت سے مغلوب ہو کر اپنی نفس کی بات ماننا چھوڑ دے, کہتا بھائی ٹھیک ہے تو مر بھی جا, لیکن میں نہیں کرنا ہے. تو ایسے صورت میں مطلب اب اگر یہ کنڈیشن ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں جذب. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جذب کہتے ہیں. اس جذب کے ذریعے سے یوں آپ کہہ سکتے ہیں جیسے آپ نے انجیکشن لگا دیا, جیسے انیستھیزیا کا انجیکشن لگتا ہے نا, جیسے انجیکشن لگا اسی دوران آپ نے آپریشن کر دیا. تو اسی آپریشن کو ہم کہہ سکتے ہیں سلوک. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب اس نفس کے اندر مستقل, جیسے میں آپ غور مثال دوں, جیسے لوہا ہے, لوہا کو آپ ٹھنڈی حالت میں موڑ سکتے ہیں؟ ٹھنڈی حالت میں نہیں موڑ سکتے, اس کے لیے کافی زور لگانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, بلکہ بعض دفعہ پٹ بھی جاتا ہے, اگر زور لگاتے ہیں تو پٹ بھی جاتا ہے. تو اب اس صورت میں آپ اس کو گرم کرتے ہیں تو اس کی جو مطلب یہ ڈکٹیلٹی بڑھ جاتی. تو ایسی صورت میں تو وہ پلاسٹک بن جاتا ہے, تو آپ اس کو موڑ لیں. اب یہ اگر آپ نے موڑ دیا, مثلا کہ 90 ڈگری پر موڑ لیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا, تو جب ٹھنڈی ہو جائے گی تو اس کی یہی شیپ رہ جائے گی. یہی بات ہے نا. تو اسی طریقے سے اگر ہم لوگ نفس کو مطلب جذب کی گرمی سے مولڈ کر لیں, ہاں جی, مطلب جس کو نرم کر لے, اور پھر اس کے اوپر محنت کر کے مجاہدہ کر کے اس کو موڑ دیں. اب یہ جب موڑ جائے گا پھر اس کے بعد دوبارہ واپس حالت پہ چلا جائے گا تو یہ تبدیل نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ اسٹیبل ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں مقام. اسٹیبلٹی کس چیز کو کہتے ہیں؟ مقام, اسٹیبلشمنٹ. ہاں جی, تو یہ اسٹیبلش ہو جائے گا. تو مثال کے طور پر آپ اگر کوئی چیز, بلکہ میں اس کی دوسری مثال دوں, میڈیکل ایگزامپل. یہ تائرائڈ ہوتے ہیں, تائرائڈ یہ اگر ہائپر ہو جائے تو یہ بہت مسئلہ بنتا ہے, بہت خطرناک بیماری ہے. اس کا علاج جو دریافت ہوا ہے, مطلب جو آج کل ڈاکٹر کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو نیومرکزول کی گولیاں دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ تائرائڈ کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو جو ہے مطلب ہائپر نہیں ہونے دیتا, اس کو ہائپو بنا دیتا ہے. جب اس کو ہائپو بنا دیتا ہے تو اس کو تقریباً 2.5 سال میں رکھتا ہے, 2.5 سال. اب 2.5 سال جب اس کو رکھ دیا پھر چھوڑ دیتے ہیں, پھر وہ بس اسی طرح رہ جاتا ہے. مثال مطلب اس کی وہ بیماری ختم ہو جاتی, 12-13-14 سال تک پھر وہ نہیں ہوتی. اب یہی گویا کہ وہی مثال ہے کہ آپ نے جو نا مطلب گویا کہ پہلے اس کو وہ کر لیا, گرم کر, پھر اس کے بعد جو نا مطلب آپ نے اس سے وہ فائدہ اٹھا لیا. تو یہی چیز ہے کہ جذب کسبی اس کو کہتے ہیں, کہ آپ نے جذب کسبی پہلے حاصل کیا, اس کے ذریعے سے سلوک تو کروا دیا, ٹھیک ہے نا. تو اب جذب کسبی, ابھی اب میں اس طرف آتا ہوں جو ابھی میں نے سوال و جواب میں بات کی تھی. مراقبات وغیرہ اس لیے ہوتے ہیں, ذکر اذکار اس کے لیے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے لیے سقالہ ہوتا ہے. مانجنے کا کوئی آلہ ہوتا ہے, مانجنے کا ہر چیز کے لیے, اور دلوں کو مانجنے کا آلہ یعنی چمکدار بنانے کا, اس کے لیے جو آلہ ہے وہ ذکر اللہ ہے. لہذا دل کے اندر اگر اللہ کی محبت کو لانا ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ اس کو ذکر کرا دو. یہ میں آپ کو بات بتاؤں, یہ انسان کے اندر بہت عجیب نظام رکھے ہوئے ہیں. یہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو مطلب ظاہر ہے اپنے مقاصد کے لیے جو استعمال کرتے ہیں, وہ سائنٹیفکلی استعمال کر لے. یہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہے, ایڈورٹیزمنٹ کیا چیز ہے؟ وہ بار بار آپ کے سامنے ایک چیز کو لاتے ہیں, بار بار آپ کے سامنے ایک چیز کو لاتے ہیں. میں کل جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ ہے نا پیپسی کولا کا جو ہے یہ جو مونوگرام,
مطلب ہر کمبے پر وہ لگا ہوا ہے، مسلسل آپ جا رہے ہیں، کمبے سارے کے سارے اس کے اوپر لگے ہوئے. بھائی اگر آپ نے لگانے ہی تو چلو ایک پر لگا دو یا دو پر لگا دو، یہ مسلسل ہر ایک پر کیوں لگے ہوئے؟ یہ جواب ہے کہ روزانہ آپ 1000 دفعہ ذکر کیوں کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ہاں جی. ورنہ ایک دفعہ ہوگا لیکن ایک دفعہ نہیں، تو وہ جو بار بار آپ کو واضح تو آپ کے دماغ کے اندر وہ بیٹھ جاتا ہے، اور ایسا بیٹھ جاتا ہے کہ پھر آپ کو بھول بھی نہیں سکتے. اس کے لیے بھولنے کے لیے ول پاور کی ضرورت ہوتی ہے. میں آپ کو صاف بات بتا دوں، انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں اتنی چیزیں آ گئی نا، پیپسی کولا کے بارے میں، کوکا کولا کی زہر ہے، لیکن زہر سارے لوگ پیتے ہیں اپنے پیسوں سے، اپنے مہمانوں کو بھی پلاتے ہیں، ان کو بھی خراب کرتے ہیں. کون ہے آج کل جس کو پتہ نہیں کہ پیپسی کولا کوکا کولا میں نقصان ہے؟ کون ہے جس کو پتہ نہیں ہے؟ سب کو پتہ ہے، لیکن بس وہی ظاہر مگر ایڈورٹائزمنٹ کا کمال ہے، جادو جو سر چڑھ کر بولے. تو وہ ایسا ہے کہ مطلب اس کے سامنے کوئی کر ہی نہیں سکتا کچھ، وہ کرتے ہیں لوگ اس طرح. تو یہ اگر ایڈورٹائزمنٹ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس چیز کو بار 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 بار، تو اس کو ذکر کے لیے کیوں نہیں استعمال کیا سکتا؟ اس کو خوبی کے لیے کیوں نہیں استعمال کیا جا سکتا؟ تو یہ جو ذکر ہم بار بار کرتے ہیں، اصل میں حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا جو روح تھا نا، یہ اللہ پاک کا عاشق تھا. اس کا ثبوت وہ دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے عالم ارواح میں ارواح سے پوچھا کہ کیا میں آپ لوگ رب اعلیٰ نہیں ہوں؟ الست بربکم الاعلی، کیا میں تمہارا رب اعلیٰ نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، رب اعلیٰ تو آپ ہیں. اب اس کا مطلب پہلے سے تمام ارواح اس پر کنونس تھی کہ رب اعلیٰ اللہ پاک ہیں، لیکن جس وقت یہ نفس میں آ گیا تو نفس نے اس کو جکڑ لیا اور اپنے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، تو یہ بھول گیا کہ میں بھی اللہ پاک کا عاشق تھا. اب جس وقت آپ ذکر کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، تو اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میں تو اللہ کا تھا. اب اللہ کے ساتھ اس کو محبت ہو جاتی ہے. اب محبت ہو جاتی تو وہ اللہ کے پاس جانا چاہتی ہے، یعنی وہ ایک اوپر جانا چاہتی ہے. تو اس صورت میں نفس نے اس کو پکڑا ہوتا ہے، جانے نہیں دیتا، تو یہ روح پریشان ہوتا ہے، پڑپڑاتا ہے. ایسی صورت میں یہ جو اس کو کہتے ہیں یہ نفس لوامہ ہے. جب یہ حالت روح کی پہنچ جاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس لوامہ. کیوں؟ جیسے ہی آپ سے نفس گناہ کرے گا، یہی روح پڑپڑانا شروع کرے گا. یہ تو اچھا نہیں ہوا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، اور جن اللہ پاک سے اس کو معاف کرائے گا، پھر دوبارہ وہی کر لے گا. آج توبہ کی عقل، پھر دوبارہ وہی کر رہا ہے. تو یہ نفس لوامہ کی علامت ہے. اب اس کو مزید محنت کی ضرورت ہے. مزید محنت بتاتا ہوں کیا ہے. وہ محنت یہ ہے کہ اس کے جو مطلب جو روح ہے اس کے ساتھ کچھ ہیلپ کرو، کیونکہ خود اپنی طاقت سے باہر نہیں جا سکتا. اس کے لیے آپ کو باہر سے کچھ سپورٹ دینی پڑے گی. جیسے مثال کے طور پر اب کشمیر یہ ہے، تنگ ہے انڈیا سے، آج اور بڑے پریشان ہیں. اگر کسی نے اس کو ایکسٹرنل کوئی سپورٹ دے دیا تو رستہ ان کے لیے بن جائے گا، اور اگر ایکسٹرنل کوئی سپورٹ نہیں تو بیچارے اسی طرح رہیں گے. تو ایسی صورت میں مطلب یہ والی بات ہے کہ یہ جو ہمارا یعنی وہ جو روح ہے وہ باہر نکلنا چاہتا ہے، مطلب نفس کی چنگل سے بچنا چاہتا ہے، باہر آنا چاہتا ہے، لیکن نفس اس کو چھوڑتا نہیں. تو آپ نفس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں تاکہ اس کو باہر نکلنے کا موقع مل جائے، اس کے چنگل سے نکلنے کا موقع مل جائے. تو نفس کے ہاتھ پیر کون سے ہیں؟ آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، دماغ ہے، ہاتھ پاؤں، جس میں جو حصے ہیں، اس پر آپ پابندی لگا دیں، اس کو نہ کرنے دیں جو کرنا چاہتے ہیں. یہ مجاہدات ہے. آپ نے ان کو پکڑ لیا، ان کو نہیں ہلنے دیا. جب نہیں ہلنے دیا تو اب جو نفس ہے وہ بے بس ہو جاتا ہے. اسی صورت میں ماشاءاللہ روح آزاد. جب یہ روح آزاد ہو جاتا ہے تو مجھے بتاؤ، جو کوئی گرفتار ہو تو جب آزاد ہوتا ہے تو کدھر جاتا ہے؟ قید سے جب نکلتا ہے کدھر جاتا ہے؟ اپنے گھر جاتا ہے نا. تو روح کا گھر کون سا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اب یہ جو جاتا ہے تو اب اس کا دل کا ساتھ اس کا کنیکشن دائمی ہے، روح کا کنیکشن دل کے ساتھ دائمی ہے. تو جیسے ملالہ پہنچ جاتا ہے تو یہ جو دل ہے نا یہ عارف بن جاتا ہے. کیسے عارف بن جاتا ہے؟ اب اس کو یہاں سے وہاں چیزیں نظر آ رہی ہیں، مطلب وہاں کی چیزیں ان کو یہاں سے نظر آ رہی، یہ معرفت ہے.
اس کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اور معرفت سے پھر جب اس کو ساری چیزیں تو یہ بندہ بن جاتا ہے، نفس بندگی کی طرف آ جاتا ہے. تو یہ گویا کہ بندگی اس معرفت کی وجہ سے بندگی سے معرفت ہے، تو دونوں ایک مسلسل ایک مطلب بن جاتا ہے، لوپ بن جاتا ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ بالآخر جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو جس مقام پر انسان کی معرفت ہوتی ہے وہ اب بندگی تو ظاہر عبادت تو ختم ہو جاتا ہے موت کے ساتھ، اس کے بعد جو معرفت اس نے حاصل کی اس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملتا ہے. تو یہ معرفت مسلسل بڑھ رہی ہوتی ہے، اس ابدیت کی وجہ سے مسلسل بڑھ رہی ہوتی. تو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پروسیجر یہ ہے کہ اس نفس لوامہ کو اپنے نفس مطمئنہ بنانا ہے، اور نفس مطمئنہ تب بنے گا جب اس کو 10 مقامات کر چکے ہو، 10 مقامات طے کر چکے ہو. یعنی 10 مقامات کیا ہے؟ مقام توبہ، مقام انابت، مقام قناعت، مقام ریاضت، مقام تقوی، مقام زہد، مقام صبر، مقام توکل، مقام تسلیم، مقام رضا. اب مجھ سے سوال کیا تھا توکل کا کس نے؟ اتنے سٹیجز سے گزرنے کے بعد ہی توکل حاصل ہوگا نا. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ گویا کہ آپ کو حاصل ہو سکتا ہے. اب ذرا تھوڑا سا میں آپ کو ایک بڑی کام کی بات بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن نہ رہے. ایک ہوتا ہے فوری ایکشن اور ایک ہوتا ہے دیر پا سولوشن. ٹھیک ہے نا؟ دیر پا سولوشن. فوری ایکشن بھی ضروری ہے. مثلا آپ کا مقام توکل حاصل نہیں ہے لیکن آپ پر فرض تو ہے، آپ پر فرض تو آپ کو کرنا تو پڑے گا. تو جیسے مثال کے طور پر کسی کو غصہ آیا تو غصہ کو قابو کرنے کا وہ مکلف تو ہے. اب اگر وہ ان تمام سٹیجز سے گزر چکا ہے تو اس کے غصے کی وہ شر ختم ہو جائے گا، وہ کنٹرول میں آ جائے گا، پھر اس کو یہ کچھ نہیں کرنا پڑے. لیکن جب تک وہ شر کو ختم نہیں کر چکا ہوگا اس وقت بھی اس کو غصہ کنٹرول کرنا پڑے گا. اس کے لیے شارٹ ٹرم کچھ چیزیں ہیں وہ کرنی پڑے گی. مثلا کیا ہے؟ مثلا کڑا ہے، بیٹھ جائے، بیٹھا لیٹ جائے، جگہ بدل لے، کوئی اپنی بات کو آپ کو بزی کر لے، پانی پی لے. ہاں جی، یعنی وہ جو پیک ہے اس پیک کو کس طریقے سے گزرنے دے، پھر بعد میں عقل آ ہی جاتا ہے. ہاں، پھر بعد میں ٹھیک ہو ہی جاتا. لیکن اس وقت اگر وہ اس کو موقع مل گیا تو کسی کو تباہ کرنا ہونا تو غصے کی حالت میں اس کو پسٹل دے دو. ظاہر اس وقت تو اپنے آپ میں نہیں ہوگا، اس کو وہ کر لے گا. ہاں جی، تو یہ جو چیز ہے، یہ اگر تصویر لیتا ہے تو تصویر نہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں، تو یہ مطلب یہ والی بات ہے. تو بعد میں بحث کر رہا ہوں کہ یہ شارٹ ٹرم ہے. اس سے توکل بھی شارٹ ٹرم حاصل کیا جا سکتا ہے. وہ شارٹ ٹرم یہ کہ آدمی اللہ کی عظمت کو سامنے رکھے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے، اور یہ باقی جو لوگ یہ کیا چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ والے حدیث شریف کو سامنے کر لے کہ معاذ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، یاد رکھنا اگر یہ سارے لوگ مل جائیں اور تجھے کوئی نفع دینا چاہتے ہیں اور اللہ کا ارادہ نہ ہو تو نہیں دے سکتے، اور اگر یہ سارے لوگ مل جائیں اور تجھے کچھ نقصان سے بچانا چاہے، ان کے نقصان سے تجھے کوئی نقصان دینا چاہے، اللہ کا ارادہ ہو تو یہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے. تو اس صورت میں آپ کس پہ بھروسہ کریں گے؟ ظاہر اللہ پہ بھروسہ کریں گے. اس وقت آپ سے ہوگا نہیں لیکن آپ کرنے پہ قادر ہیں، آپ کر لیں گے، شارٹ ٹرم کے لیے کر لیں گے. لیکن اصل چیز وہی پروسیجر وہی ہے، وہ لانگ ٹرم ہے، جو دیرپا سولوشن ہے، اس کو کرنا پڑے گا. اس لیے جو میں کہتا ہوں کہ 3 طریقے ہیں. حضرت تھانوی سے فرماتے 3 طریقے کے ذریعے سے آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. نمبر 1 اخیار کا طریقہ. اخیار کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث سے جو علم اس کو حاصل ہے اس کے اوپر شارٹ ٹرم جو مینجمنٹ ہے وہ ہر وقت کرتا رہے. ظاہر اس کی پوری وہ تربیت تو ہوئی نہیں ہے تو شارٹ ٹرم ہی کرنا پڑے گا نا، ہر چیز کو شارٹ ٹرم ہی کرنا پڑے گا. تو یہ شارٹ ٹرم تو اس کا ہر وقت لگا رہے گا، تو وہ ایک عمر بھر کی وہ اس میں لگا رہے گا، تگودود میں لگا رہے گا اور وہ کرتا رہے گا. تو اس میں بھی کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ تک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ان سے نہیں ہوتا. تو یہ خیال کا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ابرار کا ہے. ابرار کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی شیخ سے بیعت ہو جائے اور پھر اس کی بات مانتا جائے. اس میں ویل پاور پھر بھی ضرورت ہے کیونکہ ویل پاور سے وہ شیخ کی بات مانتا ہے، لیکن کم از کم اس کو 2 فائدے حاصل ہو گئے، اور وہ ایک یہ کہ شیخ کی برکت سلسلے کی اور ایک شیخ کا ایکسپیرینس. شیخ کا ایکسپیرینس حاصل ہو گیا. اب شیخ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان تمام چیزوں سے گزرا ہے، وہ آپ کو کوئی آسان سے بتا رہے گا نا.
کوئی مسئلہ آئے گا تو آپ کو کوئی آسان راستہ بتا دے گا, اس وقت آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو شیخ کا جو ایکسپیرینس ہے بہت امپارٹنٹ چیز ہے. اور برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ دیکھو نا ان مشائخ نے جو اوپر گزرے ہیں, جو فوت بھی ہو چکے ہیں, جو زندہ ہے, جو فوت ہو چکے ہیں, کبھی حج کے موقع پہ دعائیں مانگی ہوں گی اپنے مریدوں کے لیے, آنے والے مریدوں کے لیے, کبھی انہوں نے تہجد میں مانگی ہوگی, کبھی کسی اور وقت میں مانگی ہوگی. تو اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتا ہے نا. تو جن کی دعائیں قبول ہو چکی ان کے آنے والی نسلوں میں جو آئیں گے ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آخر وہ ابو عمر صالح قرآن پاک سے ثابت ہے نہیں؟ ثابت ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ جب کسی سلسلے میں آدمی آتے تو اس سلسلے کی برکت خود بہت حاصل کر لیتے. تو یہ طریقے ابرار ہے اور میکسیمم لوگوں کو فائدہ اسی سے ہوتا ہے, میکسیمم لوگوں سے کو. لیکن اس سے آگے بھی ایک اونچا طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں شتاریہ طریقہ. شتاریہ طریقہ ایسا ہوتا ہے جس میں اپنے شیخ کے ساتھ اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اس کی بات کو رد نہیں کر سکتے. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ جو ہوتے ہیں نا, حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, میں آپ کو اس کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. حضرت سلطان جی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے جو ہے نا مطلب کہا کہ حضرت آپ میری کچھ مدد فرمائے. انہوں نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ, اگر اللہ پاک نے کچھ بیچ دیا تو آپ ہی لے لینا, میرے پاس تو کچھ نہیں. بیٹھ گیا, 3 دن تک بیٹھا رہا, کوئی نہیں آیا, کوئی مسئلہ نہیں ہوا جا رہے. انہوں نے کہا بھائی آپ نے بڑی محنت کی, بیٹھے رہے, لیکن میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, چلیے میرے جوتے لے لو, جتنے کے بک جائے, آپ کا جو کام ہو سکتا ہے تو ہو جائے. بزرگ حضرات بڑے سخی دل ہوتے, وہ لے گیا. آپ جوتے کو گٹھڑی میں دبا کے اپنے دل پہ باری پتھر رکھ کے جوتے میرے کتنے میں جائیں گی, لیکن بہرحال لے جا رہا تھا. راستے میں امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جو ان کا خلیفہ تھا حضرت کا, بہت ماشاءاللہ بڑے عاشق تھے حضرت کے, وہ ان کو بادشاہ نے بہت بڑا انعام دے دیا تھا. وہ خچروں سے وہ سارا انعام لا کے بلا رہا تھا. تو جیسے ان کے قریب گیا تو انہیں اس طرح سونگنا شروع کیا. کہتے اس کے پاس گیا, کہتے میرے شیخ کی خوشبو تمہارے سے آ رہی, کیا تمہارا میرے شیخ کی کون سی چیز تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا میرے پاس حضرت کے جوتے ہیں. اچھا دکھاؤ. اس نے دکھا لیا. انہوں نے کہا یہ جوتے مجھے دیتے ہو, یہ جتنا میرے پاس مال ہے نا خچر پہ جو ہے یہ سارے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں, یہ آپ لے جائیں. ہاں جی, اور یہ آپ مجھے دے دیں, اور اگر آپ اس پر راضی نہیں تو میں گھر سے اور بھی منگوا سکتا ہوں. اور یہ خچر یہ باقاعدہ میں اس کی آپ کو گارنٹی بھی دیتا ہوں کہ آپ کے ساتھ آدمی کو بھیجوں گا تاکہ آپ کے گھر تک آرام سے پہنچ جائے. اس کو کیا نہیں چاہیے تھا, اس نے کہا جی بالکل مجھے منظور ہے. اس نے وہ جوتے ان کو دے دی, وہ چیز انہوں نے ان سے لے لی. اور اس طرح وہ حضرت کے جوتے اپنے سر پر رکھ کر وہ اسی طرح جا رہا تھا پیدل. جب حضرت کے خانقاہ میں پہنچے تو حضرت جب دیکھا تو آواز لگائی, خسرو بہت سستا سودا کر لیا, بہت سستا سودا کر. یہ وہ شتاریہ والا طریقہ ہے. اس میں وہ منتوشتم تو منچودی تھا, کسنے دیگرم من دیگرم تو دیگر, وہ والی بات ہو جاتی ہے کہ اس میں جو ہے نا پھر وہ درمیان کے حجابات وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں, بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہی والی بات جو طریقہ ابرار والی بات ہے کہ اس میں کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے اور ان سے ماشاءاللہ اپنے مسائل مطلب جو ہے نا وہ کرتے رہے, حل کرتے رہے. تو بہرحال یہ جو طریقہ ہے ابرار والا, اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ شیخ کے اوپر اس کو اعتماد ہوتا ہے, وہ اپنے احوال شیخ کو بتاتا ہے کہ میرا یہ حال ہے, وہ اس کا حل اس کو بتاتا ہے یا اس کو کوئی طریقہ بتاتا ہے. اور یہ سلسلہ چلتا ہے جیسے ڈاکٹر کے ساتھ کسی کا مطلب اٹیچمنٹ ہوتی ہے, وہ ماشاءاللہ اس کا علاج کر رہا ہوتا ہے. جب تک اس کا علاج نہیں ہو چکا تو وہ پھر مطلب اس کے ساتھ اس کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن اب ایک بات ہے, اب اگر ہم طریقہ ابرار پہ چلنا چاہتے ہیں تو شیخ تو ڈھونڈنا پڑے گا نا. اور ڈھونڈنے کے لیے آج کل مشکل یہ ہے کہ 2 نمبری بہت زیادہ ہے. غلط لوگ اچھے لوگوں کے نمونے میں ہیں موجود. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اچھے لوگ جو ہیں موجود ہے, لیکن شیطان چونکہ اس نظام کا مخالف ہے لہذا اس نے مشہور کر لیا کہ اچھے لوگ ہیں ہی نہیں. اس کا جواب مولانا روم محمد صاحب نے اتنا زبردست اعلیٰ جواب دیا کہ میں حیران ہو گیا. حضرت نے فرمایا بازار میں جو کوٹے سکے چل رہے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ کرے سکے ابھی موجود ہیں, کیونکہ اگر کرے سکے ختم ہو جائے تو کوئی کوٹے سکے کو لے گا, وہ ہے ہی نہیں. تو بازار میں کون کوٹے سکے کو لے؟ یہ کوٹے سکے جو چل رہے اس کا مطلب ہے کرے سکے بھی ہیں. تو جو نمبر 2 مشائخ پہ 2 کور ہے تو اس کا مطلب نمبر 1 مشائخ موجود ہے, ان کی وجہ سے لوگ مطلب ان کے اوپر 2 کور ہیں.
تو اب نمبر 1 مشائخ کی علامتوں کو انسان دیکھ لے کہ وہ کون سے ہو سکتے ہیں. اس کے لیے اکثر ہمیں کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم جان لیں، کیونکہ ظاہر عمر بھر میں بہت بڑا فیصلہ ہے. تو اس فیصلے میں انسان کو کوئی کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، اچھی طرح جانچ پرکھ کرنی چاہیے. 8 نشانی ہیں، ان کو اچھی طرح آدمی دیکھے اور اس سے پرکھے. پہلی نشانی ہے کہ عقیدہ کو دیکھے. یہ آج کل کیوں امپارٹنٹ ہے؟ آج کل اس لیے امپارٹنٹ ہے کہ عملیات میں اور پیری مریدی میں فرق نہیں کیا جاتا. جو عامل ہوتے ہیں وہ پیر بنتا ہے، جو پیر ہوتے ہیں ان کو لوگ عامل سمجھتے ہیں. ایسے نہیں. جو پیر ہوتے ہیں ان سے لوگ توقع کرتے ہیں کہ وہ تعویذ بھی مجھے دے گا، وہ مجھے وظیفہ بھی دے گا. ابھی بھی مانگا تھا نا مجھ سے کسی نے اب تھوڑی دیر پہلے. ہاں جی، تو میں کہتا ہوں بھائی میں وہ نہیں ہوں میں عامل نہیں ہوں. تو ایسا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ چیز چلتی ہے. لوگ جو ہے نا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، پیروں سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عامل ہوگا، اور عاملوں کو تو پیر سمجھا جاتا ہے. اب عاملوں میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، شیعہ بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں. تو اب اگر آپ نے اس چیز کو فرق کو ختم کر دیا تو پھر تو کسی کے پاس بھی جا سکتے ہیں. کیا ایسے پیروں کو لوگ نہیں مانتے جو بٹیر لڑاتے ہیں، جو کتے لڑاتے ہیں؟ ایسے پیروں کو مانتے لوگ یا نہیں مانتے؟ جو شراب پیتے ہیں ایسے پیروں کو بھی لوگ مانتے ہیں. مطلب یہ کوئی بالکل معیار ہی نہیں ہے. تو یہ بات ہے کہ پہلی بات نمبر 1 اس کا عقیدہ صحیح ہو. عقیدہ کس کا صحیح ہے؟ میری بات نہ سنے، کسی اور کا نہ سنے. اصل بات تو قرآن و حدیث کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے صحابہ، اگر یہ ایمان اس طرح لائے جس طرح آپ لوگ لائیں تو پھر یہ ہدایت حاصل کر لیں. اگر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ انہیں سے انکار کر لیا، اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا، تو خسارے میں پڑ جائیں گے. تمہارے لیے اللہ پاک کافی. تو اس کا مطلب معیار کن کا عقیدہ ہو گیا؟ صحابہ کا عقیدہ. ٹھیک ہے نا، قرآن نے بتا دیا نا. اب حدیث شریف کا سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ امتوں میں یہود میں 71 فرقے تھے، نصارہ میں 72 ہو گئے. میری امت میں قریب 73 ہو جائیں گے، لیکن نجات ایک پائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا وہ نجات پانے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں چلا ہوں، جس پر میرے صحابہ ہیں. جس پر میں چلا ہوں، جس پر میرے صحابہ ہیں. اب اس کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم تو میرے صحابہ ستاروں کے مانند میں سے جس کے پیچھے بھی چلو گے تو ہدایت پالو گے. بس یہی والی بات ہے کہ اہل سنت والجماع کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ یعنی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان کا عقیدہ صحیح ہے. تو اب یہ کہ پیر صاحب جو بھی ہو وہ ہدایت کم از کم اہل سنت والجماعت میں ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان کے پاس فرضین درجے کا علم موجود ہے. کیوں؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. تو جو کسی اور پر فرض ہے پیر صاحب پہ فرض نہیں ہوگا، اس پر بھی فرض ہوگا نا. تیسری بات ہے کہ وہ اپنے فرض علم پر عمل کرتا ہو 24 گھنٹے، کیونکہ علم عمل کے لیے. چوتھی بات یہ ہے کہ ان کی صحبت کا سلسلہ آپ سے ان کی صحبت تک پہنچتا ہو. یہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں. حدیث شریف درمیان میں اگر انقطاع آ گیا تو اس کو حدیث مانیں گے آپ؟ انقطاع اگر آ گیا. اسی طریقے سے جو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے چلا ہے وہ تو کتابوں میں بھی ہے، لیکن اس کے لیے سند کی ضرورت ہے. تو جو چیز کتابوں میں نہیں آ سکتی ہے نا، وہ صحبت کا فیض جو کتابوں میں نہیں آ سکتا، تو صحبت درمیان میں تو آ سکتا ہے. وہ تو کتابوں میں آ ہی نہیں سکتا، وہ تو صرف صحبت کے ذریعے سے آئے گا نا. تو یہ جو ہے نا، یہ والی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض صحبت والا ہے وہ اس میں انقطاع نہ ہو. پانچویں بات، کسی صاحب نسبت کی ان کو اجازت. اور چھٹی بات یہ ہے اس کا فیض جاری ہو. فیض جاری ہونے کے بارے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، بہت آسان بات ہے. حدیث شریف ہے مومن میرا مومن جو ہے نا مومن کا آئینہ ہے. تو شیخ جو ہوتا ہے یہ بھی ہمارا آئینہ ہوتا ہے. اس کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ہمیں اپنے عیوب نظر آ جائیں. جو پیر سچا ہوتا ہے اس کے سامنے اپنے عیوب انسان کو نظر آنے لگتے ہیں. آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ میں کیا عیوب ہے. تو یہ جو ہے نا یہ والی بات کہ مطلب ان کا فیض جاری ہو. ساتویں بات یہ کہ مروت نہ کر تو اصلاح کرتا ہوں. آپ کسی ڈاکٹر سے توقع نہیں کر سکتے، چاہے آپ کا رشتہ دار دوست کیوں نہ ہو، کہ آپ کے ساتھ مروت کرے. وہ ظاہر ہے جو کرنا ہوگا اس کو کرنا پڑے گا.
اور آخری بات یہ ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کو اللہ یاد آتے ہوں، دنیا کی محبت کم ہوگی. تو بس یہ 8 نشانے اگر کسی میں تو پھر یہ نہ دیکھو کہ اس میں کرامت ہے یا کشف ہے یا نہیں ہے. یہ چیزیں ثانوی ہیں ہوتی ہیں لیکن سب میں نہیں. سب صحابہ میں نہیں تھی، صحابہ تک کوئی ولی اللہ نہیں پہنچ سکتا، ان میں بھی سب میں نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ چیزیں کمپلسری نہیں ہے، یہ چیزیں پاسبل ہے، مطلب کسی میں ہوں گی کسی میں نہیں ہوگی. لیکن جس میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ولی اللہ نہیں ہے یا وہ شیخ نہیں ہے، یہ اس کا معیار نہیں ہے. ہاں جی. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر ان کے ساتھ اپنا رابطہ رکھ لو، اور بہتر یہ کہ ان سے بیعت ہو جاؤ. اگرچہ بیعت لازمی نہیں ہے، بیعت سنت مستحبہ ہے، تربیت فرض عین ہے، لیکن بیعت اگر ہو جائے تو تربیت آسان ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ گھوڑے جو ہے نا جو ٹانگے کے ساتھ باندھتے تھے تو یہاں پر کوپے لگائے جاتے تھے. کیوں لگائے جاتے تھے؟ تاکہ ادھر ادھر نہ دیکھیں، ادھر ادھر دیکھیں تو راستہ گڑبڑ کر سکتے تھے. تو اسی طریقے سے جب بیعت ہو جاتا ہے تو یہ کوپے لگ جاتے ہیں، پھر آدمی ادھر ادھر نہیں دیکھتا، صرف اپنے شیخ کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا. مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اسی کی بات مانتا ہے. اس کو توحید مطلب کہتے ہیں. یہ فائدہ ہو جاتا ہے. اگر توحید مطلب اس کے بغیر حاصل ہو تو کوئی بات نہیں، پھر بیعت ضروری نہیں ہے. ہاں جی. تو یہ لیکن تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ان سے اصلاح مکمل کروا دے. ہاں جی. یہ مطلب یہ لازمی ہے. بعد اگر ایسا ہے مل جائے تو ان کے ساتھ رابطہ کر لو. اگر تلاش کسی کو ہے اور ابھی تک تلاش میں پہنچے نہیں کسی تک تو کم از کم کام شروع کرنا چاہیے. جیسے کیونکہ عمر کا کیا پتا، آج ہے کل نہیں ہوں گے، کچھ پتہ نہیں، تو کم از کم کام شروع کرنا چاہیے. ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ جب فارغ التحصیل ہو گئے تو حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وضو کر رہے تھے. تو حضرت نے ان سے پوچھا میاں محمد شفیع کیا ارادہ ہے، کام کب شروع کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا بندی صاحب کا انتظار میں ہوں، اگر وہ آ جائیں گے تو میں ان سے بیعت ہوں گا. پر میں ہاں حضرت سے ضرور بیعت ہونا، لیکن کام شروع کرنے میں کیا کیوں دے رہے، کام تو شروع کرو نا، وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت پھر کام شروع کرا دے. تو حضرت نے کام شروع کرا دیا اور وہی ماشاءاللہ چل کے حضرت کے خلیفہ بن گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کام شروع کرنا چاہیے. تو کام شروع کرنے کے لیے پھر میں ایک وظیفہ دیتا ہوں سٹارٹ کے لیے، تاکہ کم از کم انسان کچھ نہ کچھ تو کرنا شروع کر لینا. وہ کیا ہے؟ 300 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 200 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. یہ اصل میں تیسرا کلمہ ہے. تیسرے کلمے کا پہلا حصہ 300 دفعہ اور دوسرا حصہ 200 دفعہ. بس اس کو یاد رکھ. اس کو 40 دن تک بلا نہ کرنا ہے، 40 دن تک بلا نہ کرنا ہے. اس کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں. یہ ایسا ہوا کہ میں الحمدللہ کافی عرصے سے دیتا رہا ہوں. تو ایک جگہ پر میں بیان کر رہا تھا، اس کمرے سے چھوٹا کمرہ تھا اور پنڈی میں بیان کر رہا تھا. ایک لڑکا وہ داخل ہو گیا دروازے سے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میں نے عاملوں کے خلاف باتیں کرنی شروع کی بڑے زور سے کہ عامل یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو یہ کرتے، پتہ نہیں کیا بات. خیر جس وقت بیان ختم ہو گیا تو وہ سب مل رہے تھے، تو وہ بھی ملا. مجھے کہتے حضرت دماغ تو ٹھیک ہو گیا لیکن میں کیا کروں. وہ شاید مجھے عامل سمجھ کے آیا ہوا تھا کہ عامل ہوگا، تو وہ تو میرے عاملوں کے خلاف پوری کلاس لے لی. تو اس نے کہا یہ تو عامل نہیں ہے. تو وہ بات تو ختم ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں کیا کروں. میں نے کہا آپ ذکر کریں. کون سا ذکر کرے؟ تو میں نے یہ ذکر دے دیا. یہ ذکر دیا تو تقریباً 2 ہفتے کے بعد آ گیا، بیعت ہو گیا. اس کے بعد 40 دن کے بعد آ گیا، وہ جو بیعت پورا ہو جاتا ہے نا، تو 40 دن کے بعد آ گیا اور کہ میرا ذکر پورا ہو گیا. لیکن میں نے ایک خواب دیکھا 37ویں دن، وہ آپ کو سنانا تھا. میں نے کہا سناؤ. کہتے خواب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کسی جگہ نماز پڑھا رہے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان میں ہم بھی ہیں. لیکن جس وقت آپ نماز پڑھا دیتے ہیں تو جن نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے ان کے اوپر روشنی ہے، باقی روشنی نہیں. کہتے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر دائیں ہاتھ سے خوشبو پھینک دیتے ہیں. وہ خوشبو جب پھینک دیتے ہیں تو منظر بدل جاتا ہے جیسے جنت کا منظر ہو. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آسمان سے خوشبو کی بارش ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صلاۃ تسبیح کا یہ جو ہے نا وہ پہلی رکعت کا طریقہ سکھا دیتے. میں نے کہا بھائی اس کو لکھ لو، اس میں میرے لیے میسج ہے، یہ اچھا خواب ہے، مطلب میرے لیے میسج ہے، آپ اس کو لکھ کے مجھے دے دو. اس نے مجھے لکھ کے دے دیا. میں نے کہا اس کا تعبیر یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے سلسلے کو اللہ پاک نے ہدایت کے لیے قبول فرمایا، کیونکہ روشنی ہدایت ہے.
تو جن کو روشنی مل رہی ہے اس کا مطلب ہدایت مل رہی ہے، خواب میں روشنی ہدایت ہے، اور خوشبو جو ہے نا یہ رحمت ہے، خوشبو خواب میں رحمت ہے. تو آپ سے رحمت اللہ عالمین ہے، اور ہم درود شریف پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہمارے سلسلے میں درود شریف کافی پڑھا جاتا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ پاک کی رحمت تو آتی، تو رحمت آ رہی ہے اور آپ سے کے ذریعے سے آ رہی ہے. اور پھر یہ کہ آسمان سے جو خوشبو کی بارش، اس کا مطلب اللہ پاک کی تحریر ہے. پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ یہ جو آخری ہے نا، جو ایک صلاۃ تسبیح کا ایک رکعت کا، یہ اصل میں اس وظیفے کی قبولیت ہے، کیونکہ وظیفہ ہم نے صلاۃ تسبیح سے لیا ہوا ہے. اس وجہ جو علماء بیعت ہوتے ہیں ان کو ہم صلاۃ تسبیح کا بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں 40 دن صلاۃ تسبیح پڑھو، لیکن جو عوام ہوتے ہیں عالم نہیں ہوتے ان کو ہم یہ وظیفہ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وظیفہ الحمدللہ اللہ پاک نے قبول فرمایا. تو یہ بڑا بابرکت وظیفہ ہے، اگر آپ 40 دن کر لیں تو انشاءاللہ راستہ کھل جائے گا. ہاں 300 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کاٹ دے دیں گے انشاءاللہ، کاٹ دیں نا. اور 200 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی گویا کہ تیسرے کلمے کا پہلا حصہ 300 دفعہ اور دوسرا حصہ جو ہے نا وہ 200 دفعہ 40 دن تک بلا ناغہ. بلا ناغہ کا مطلب یہ کہ اگر ناغہ کئی بار بھی ہو گیا تو پھر دوبارہ گو ٹو ون پھر دوبارہ کرنا پڑے گا. تو بات یہ کہ یہ جو ہے یہ آپ کو ذرا، اور شیطان اس کے خلاف ہے، ضرور آپ سے کسی نہ کسی طریقے سے کرے گا. تو آپ کو الرٹ رہنا ہے. الرٹ کس طرح ہے؟ آپ بے شک ریمائنڈر لگا دے، کسی کو کہہ دے یار مجھے بتایا کرے کہ آپ نے وظیفہ کیا ہے نہیں کیا ہے. ہاں جی، مطلب کس طریقے سے آپ نے اس کو اس بیریئر کو کراس کرنا ہے. ہاں جی، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے. تو 40 دن آپ نے محنت کرنی ہے. اگر ایسا ہو گیا انشاءاللہ پھر آپ مجھے ٹیلی فون کر سکتے. ٹیلی فون ہمارا نمبر کارڈ کے اوپر موجود ہے، جو کارڈ لینا چاہتے تو لے لیں گے. تو ہمارے ٹیلی فون کا ٹائم جو ہے نا 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک ہے. رات کے نہیں دن 12 بجے سے دن 1 بجے، اور جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے کیونکہ جمعہ کے دن بیان میں ہوتے ہیں تو وہ چھٹی ہوتی ہے. لیکن بہرحال باقی دن ہمارے ہوتے ہیں. البتہ واٹس ایپ پر آپ کسی وقت بھی میسج کر سکتے ہیں. وہ جو نمبر ہے ہمارے کارڈ کا وہ واٹس ایپ کا نمبر ہے، اس پر آپ کسی وقت بھی میسج کر سکتے ہیں، کیونکہ میں کسی وقت بھی دیکھ سکتا ہوں. تو جیسے سوالوں کے جوابات میں دیتا ہوں تو اسی سے میں دیتا ہوں. تو بہرحال اگر کسی کا ارادہ ہو لینے کا تو کارڈ ہمارے ساتھی کے پاس ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ بنیادی بات کہ اللہ پاک سے دعا بھی کرنی ہے. اگر اللہ پاک توفیق دے گا تو کام ہوگا. اس وجہ سے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس راستے میں قبول فرما دے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللهم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک وحب تلاوت کتابک. یا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھ سے میں جتنے بھی یا اللہ اس محفل میں بیٹھے ہیں، چاہے مرد ہے چاہے خواتین ہے، سب کو قبول فرما دے، سب کو اپنے خاندانوں کے ساتھ قبول فرما دے. یا العالمین ہماری افراد تفرید کو معاف فرما دے. آئندہ کے لیے افراد تفرید کے بغیر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں ہدایت تامہ عطا فرما دے، عبدیت کاملہ نصیب فرما دے. ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں یا اللہ انتہائی قبولیت عطا فرما دے. یا اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرما دے. یا اللہ ہمیں یا العالمین ہمارے نفسوں کو نفس مطمئنہ بنا دے. یا اللہ قلب کو قلب سلیم بنا دے. یا اللہ قلب کو عقل فہیم بنا دے. اپنی رضا کی دولت عظیم عطا فرما دے. ہمارے دلوں کے اندر جو جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرما، اور جو ناجائز حاجات ہیں ان سے ہمارے دلوں کو فارغ فرما دے. ہمیں مستجاب الدعوات بنا. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سوچے، توقع رکھتے، سب کی دعاؤں قبول فرما دے. یا اللہ ہمیں خیر عطا فرما، ہر شخص سے محفوظ فرما دے. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت پاک میں اپنا دیدار پاک عطا فرما. یا اللہ جب تو فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوا، پھر کبھی ناراض نہیں ہوا، اے اللہ خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے. عمل نامہ دائیں ہاتھ سے نصیب فرما دے. حسن خاتمہ کی عظیم دولت سے سرفراز فرما دے. موت کی سختی سے، عذاب قبر سے، پولیس رات کی مشکلات سے، جہنم کے آگردوئے سے اور رشد کے سوال سے ہم سب کو نجات عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما. جو ہمارے قابر دنیا سے گئے ان کے درجات بہت بلند فرما، ان کی فیض و برکات سے مکمل اور وافر عطا فرما. اور جو ہمارے قابر ابھی زندہ ان سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا
بنا. یا اللہ پاکستان کو رہتی دنیا تک اسلام کا قلعہ بنا دے. جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس کے لیے قبول فرما دے. اور یا العالمین جو بھی اس کو توڑنا چاہتے ہیں یا اس مقصد سے ہٹانا چاہتے ہیں اولا ان کو ہدایت عطا فرما. اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں کوئی عبرت کا نمونہ بنا دے. یا العالمین حرمین شریفین کی بالخصوص حفاظت فرما دے. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے, جن کے بارے میں تو فرما دے جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا. یا اللہ ہمیں اپنے محبوبین میں محبین میں اور یا المقربین میں اور متقین میں اور صدیقین میں صادقین میں شامل فرما. یا اللہ علم نافع عطا فرما, اس پر عمل صالح عطا فرما, اس میں اخلاص عطا فرما, اس کو قبول فرما دے, اس پر راضی ہو جائے, راضی کو پر ناراض نہ ہو. یا اللہ اس گھر کو یا اللہ پورے علاقے کے لیے ہدایت کا مینار بنا دے. اور یا اللہ پورے اللہ العالمین اس پورے علاقے کو یا اللہ ہدایت کے نور سے بھر دے. یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یا اللہ تو یاد آ جائے. اور یا اللہ العالمین تو یا العالمین ہمیں یاد رکھے. یا العالمین ذکر دائمی ہمیں عطا فرما دے, ابدیت کامل عطا فرما دے. اور یا العالمین یا العالمین دعوات صالح ہمارے قبول فرما دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے, سے ناراض نہ ہو. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من ربک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من ربک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان ولا حول ولا قوة الا بک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.